ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال: باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے والوں کو جگہ دیں، یہاں قریب آ جائیں، اسٹیج آرام سے بیٹھ جائیں، جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. شیخ العرب والعجم مرشد عالم اسلام حضرت اقدس فضیلت الشیخ حضرت مولانا الشاہ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سٹیج پہ تشریف فرما. میرے اکابر علماء کرام، شیوخ الحدیث، بزرگان دین، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، عزیز فضلائے کرام اور عزیز فاضلات، سچی بات یہ ہے کہ میں اس وقت پانی پانی ہوں. سوء ادب کی وجہ سے حضرت مرشد عالم
اور ان کی موجودگی میں میں طالب علم لب کشائی کر رہا ہوں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال ہمارے جامعہ کی شورا کے شیوخ الحدیث نے اس عاجز کے کندھے پر یہ وزن ڈال کر حکم کر دیا تھا کہ آئندہ سال بھر کی طرح یہ کام بھی تو نے کرنا ہے۔ اس تعمیل ارشاد میں حضرت کو سبق سنا رہا ہوں، جو صحیح ہوگا حضرت تصویب فرما دیں گے، جو غلط ہوگا تو حضرت اصلاح فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ کتاب جو ہمارے نصاب میں سب سے اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، جس کا درجہ قرآن کریم کے بعد صحت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ جانا جاتا ہے، عام لوگ اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا نام رکھا تھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ تعلیقات و مقررات کے ساتھ 9000 کے قریب احادیث پر مشتمل ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 لاکھ احادیث میں سے چھلنی لگا کر، پیمانہ لگا کر، تول کر بڑی معیار کی، صحت کے لحاظ سے بڑی اعلی، چن کر اللہ سے مانگ کر اپنے علم اور علمی صلاحیت کے پورے استعمال سے، اپنی تقوی کی قوت، روحانیت کی طاقت سے اسباب اور روحانیت کو جمع کر کے ان احادیث کا انتخاب کیا تو یہ صحیح بخاری بن گئے۔ جہاں فنی لحاظ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے چھلنیاں لگائیں، ہر صحیح حدیث بھی صحیح بخاری میں ذکر نہیں کی، وہ صحیح جو صحت کے اعلی معیار پر تھی، اس کی صحت کو جانچا، پرکھا، تولا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کی، ہر حدیث پر غسل فرمایا۔ 9000 مرتبہ تو غسل فرمایا ہوگا نا؟ یا اللہ نے اس کتاب کو ایسی قبولیت نہیں بخشی، ہر حدیث پر غسل فرمایا، خوشبو لگائی، استخارہ فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ مسنون استخارہ وہ کوئی حساب و کتاب یا فعال نہیں ہوتا، 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اللہ سے خیر کی طلب ہوتی ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ استخارہ فرمایا اور پھر حدیث کی تخریج فرمائی اور حدیث کو لکھا، اور 16 سال کا عرصہ اپنی زندگی کا اس کام پہ خرچ کیا تو یہ کتاب بن گئی۔
اس کتاب کی تالیف میں کئی چیزیں جمع ہو گئی. نمبر 1، امام بخاری رحمہ اللہ کا اخلاص، جو بنیاد ہے کسی بھی کام کی قبولیت، کسی بھی کام کی محبوبیت کے لیے بنیاد اخلاص ہے، تقوی ہے، رضائے الہی کا جذبہ ہے. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور اس کا سبب یہ ہوا کہ سو رہے تھے، خواب میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور دیکھا کہ آقا آرام فرمائے اور میں آقا کو یوں پنکھا جل رہا ہوں، یوں پنکھا جل رہا ہوں. اپنے استاد جی سے خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا تذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکذب، اللہ تم سے ایسا کام لے گا کہ تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کی مکھیاں ہٹا دو گے. اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی صحیح بخاری کی صورت، اس کتاب کی شکل. چونکہ اخلاص تھا، چونکہ محنت تھی، میں اپنے فضلاء سے عرض کر رہا ہوں، جس کام میں اخلاص ہوگا پھر وہ کام محنت سے ہوگا، سلیقے سے ہوگا اور تعلق باللہ کے ساتھ ہوگا. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر حدیث سے پہلے اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑا، اپنا تعلق جوڑا، قائم فرمایا اور ہر حدیث پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب رجوع کیا. اور رجوع کرنے کے بعد جب اس حدیث کو لکھا تو اس کتاب کی تالیف میں 3 چیزیں جمع ہو گئیں. اخلاص آیا، محنت، مجاہدہ، مشقت اور جفاکشی آئی، تعلق باللہ آیا تو اللہ نے اس کتاب کو یہ مقبولیت عطا فرما دی، یہ محبوبیت عطا فرما دی کہ ہمارے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بر صغیر کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، جن کی مشکات المصابیح کی ایک فارسی شرح ہے، اشیات اللمعات، اور ایک عربی شرح ہے، اور ایسی بے نظیر اور لاجواب شرح ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. ہندوستان کے اس محدث کبیر نے اپنا تجربہ بیان فرمایا یہ ایسی مقبول کتاب ہے، ایسی محبوب کتاب ہے، ایسی اللہ کی پسندیدہ کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر اللہ سے جو مانگا جائے اللہ عطا فرما دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں ما قرئ الا ما قرئ فی شدۃ، اس کتاب کو سختیوں میں پڑھا گیا، کرب میں پڑھا گیا، مشکلات میں پڑھا گیا، تو اس کتاب کی برکت سے اللہ نے مشکلات دور فرما دی. اور اگر کوئی سواری ڈوب رہی تھی، اس کتاب کی تلاوت کی گئی تو اللہ نے سواری کو نجات عطا فرما دی اور سواری کنارے لگ گئی، اللہ نے کنارے لگا دی. اور مشکلات میں پڑھا گیا، اللہ نے مشکلات کو آسان فرما دی. یہ اللہ کی طرف سے اس کتاب کی محبوبیت ہے، مقبولیت ہے. اور جو عمل اللہ کو محبوب ہوتا ہے اس کی طرف اللہ اپنے بندوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں. بالکل ایسے جیسے مسجد قباء کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. اس مسجد کے بنانے والوں نے اس مسجد کو اخلاص کے ساتھ بنایا، رضائے حق کے جذبے کے ساتھ بنایا. وہ اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں، اخلاص والے لوگ ہیں. میرے نبی آپ بھی اس مسجد میں جایا کریں، مسجد نبوی سے چل کر مسجد قباء میں جایا کریں. اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ ہر ہفتے کے روز
وضو فرما کر مسجد قباء میں جا کر
مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام بخاری ہر باب کے آخر میں بخاری پڑھنے والے کو موت یاد دلاتے ہیں. دیکھو یہ باب ختم ہو گیا, ایک وقت آنا ہے زندگی بھی ختم ہو جانی ہے, اپنی موت کو یاد رکھو. اب اتنی کتاب, ضخیم کتاب جس کی 2 جلدیں, اس کے ہر باب میں یہ اہتمام فرمایا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے, اور یہاں بھی یہ اہتمام فرمایا. جیسے کہ میں ابھی آگے چل کر بات عرض کرتا ہوں, تو سب سے پہلی حدیث ذکر کی تھی نیت کی, اس لیے کہ ہر کام سے مقدم نیت ہے. وہاں یہ بتایا کہ ہر کام سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کرو, اپنی نیت ٹھیک کرو. اور یہاں آخر میں باب ذکر کیا وزن اعمال کا, چونکہ وزن اعمال کا نمبر سب سے آخر میں ہے. اعمال تولیں گے کب؟ محدثین کہتے ہیں جب حساب ہو جائے گا. حساب کے ہو جانے کے بعد اللہ اعمال کو تولیں گے. اور کیسے تولیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا ترازو لگائے گا, ایسا بڑا ترازو کہ اس کا ایک پلڑا, اس میں 7 آسمان سمو جائیں اور 7 زمینیں سمو جائیں. اس کا دائیں پلڑا جنت کے پاس ہوگا, بایاں پلڑا دوزخ کے پاس ہوگا. اللہ اس ترازو کو اپنی شان کے مطابق قائم فرمائیں گے, اور یہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں آ جائیں, اور اس پلڑے کے پاس فرشتہ مقرر ہوگا جس کی اتنی بلند آواز ہوگی کہ جس کو پوری مخلوقات سنیں گی. جب حساب ہو جائے گا تو اس میں اعمال تولیں گے. جب اعمال تولیں گے, جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی, تو فرشتہ پکار کے کہے گا, چیخ کے کہے گا, سعید فلان, فلان کا بخت جاگ اٹھا, فلاں کامیاب ہو گیا, سعادت مند ہو گیا. وہ وہیں سے جنت میں چلا جائے گا, پل صراط پہ دوڑتا ہوا چلا جائے گا. اور جس کا اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو یہ فرشتہ چیخ کر کہے گا, شقی فلان, فلاں تو محروم ہو گیا, اور وہ دوزخ میں چلا گیا. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں وزن اعمال کا یہ باب پیش کیا. میں مختصر ترجمہ عرض کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. حضرت اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. اس کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 250 احادیث ذکر کی ہیں, 55 تعلیقات ہیں, 11 مقررات ہیں. اور یہ باب معتزلہ ایک فرقہ تھا. آج وہ اجتماعی طور پر فرقہ موجود نہیں, لیکن اس کے نظریات خال خال لوگوں کے اندر موجود ہیں. اس کی تردید میں یہ باب قائم کیا, اور یہ فرقہ عقل پرست تھا. آج کل پھر عقل پرستی آ رہی ہے. آج کل لبرلزم کی شکل میں, سیکولرزم کی شکل میں عقلی ڈھگوسلوں کو پھیلایا جا رہا ہے, اور عقل کی بنیاد پر دین کا انکار کیا جا رہا ہے. اور یہاں تک بے باکی ہو گئی, یہاں تک بے باکی ہو گئی کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں عورتوں سے جلوس نکلوایا جاتا ہے, اور انہیں قطرے اٹھا رکھے ہیں, میرا جسم میری مرضی. نعوذ باللہ من ذالک, میرا جسم میری مرضی. یہ جب خالی عقل پر پرواز ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ عزتیں بک رہی ہیں. پھر کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. نہیں, تیری مرضی نہیں چلے گی. اللہ کا بنایا ہوا جسم اللہ کی مرضی. جسم کس نے بنایا ہے بتاؤ؟ اللہ نے بنایا ہے.
اللہ تو کہتا ہے اگر تم بنا سکتے ہو تو انسان تو دور کی بات ہے، ایک مکھی بنا دو نا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تم سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. مکھی کچھ چھین کے لے جائے، چھڑوا نہیں سکتے. جب تمہیں مجھے بنایا میرے اللہ نے تو میرے اور آپ کے جسم پر مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ. یہ عقلی ڈھگوسلوں کی بات کرتے ہیں. یہ بھی کہتا تھا یہ عقل نہیں مانتا کہ اعمال تولے. نماز کیسے تولے گی؟ تو وجود تھوڑی ہے نماز کا. روزہ کیسے تولے گا؟ تو روزے کا وجود تھوڑی ہے. یہ تو اعراض ہے، یہ تولیں گے نہیں. وہ تعویل کرتے تھے. آل سنت والجماعت نے اجماع کے ساتھ ان کی تعویلوں کا رد کیا، تردید کی، بطلان کیا. غلط کہتے ہو. قرآن کی صریح نصوص الوزن یومئذ الحق، احادیث کی صریح نصوص، وزن حق ہے، ترازو حق ہے، اعمال تولیں گے، میزان لگے گا. اس اعمال کے پلڑے میں اللہ اعمال کو تولیں گے. اس تردید کے لیے امام بخاری نے باب قائم کیا. فرمایا قرآن کو دیکھو، قرآن صاف کہہ رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو لگائیں گے. انصاف کا ترازو قیامت کے دن ہم لگائیں گے. اور وہ ترازو کیسا ہوگا میں نے آپ کو بتایا ہے. موازین، طالب علموں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میزان کی جمع ہے. میزان اصل میں میزان تھا. آپ نے میعاد والا قانون پڑھا ہے، واو کو یا سے بدلا تو میزان بن گیا. میزان کی جمع موازین. کیا یہ ایک ترازو ہوگا یا بہت سارے ترازو ہوں گے؟ بعض اہل علم نے فرمایا ترازو تو ایک ہوگا، بہت بڑا ہوگا، لیکن چونکہ مختلف انواع تولیں گے، مختلف اقسام تولیں گی، مختلف لوگوں کے اعمال تولیں گے، اس لیے اس کو جمع کے ساتھ ذکر کیا. اور بعض اہل علم نے کہا نہیں، ہر عمل کا الگ ترازو ہوگا. نماز کا ترازو الگ ہوگا، روزے کا ترازو الگ ہوگا، حج کا ترازو الگ ہوگا، زکوٰۃ کا ترازو الگ ہوگا، اور دوسرے اعمال کا ترازو الگ الگ ہوگا. اس لیے جمع کا صیغہ لائے القسط لیوم القیامہ. محدثین کہتے ہیں ویسے تو یہ مصدر ہے، اس کو جمع لانے کی ضرورت نہیں، صفت ہے موازین کی، لیکن اگر جمع لانا بھی ہو تو ذوات القسط کہہ سکتے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ قِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم اعمال کا ترازو لگائیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ، انا بھی اس کو پڑھا گیا، انا بھی پڑھا گیا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ وَيُوزَنْ، انسانوں کے اعمال بھی تولیں گے، انسانوں کے بول بھی تولیں گے. اب آپ کہیں گے کہ بول کیسے تولیں گے؟ کسی زمانے میں یہ اشکال ہوتا تھا تو محدثین 3 جواب دیتے تھے. کبھی فرماتے تھے کہ اعمال والے تولیں گے، ان میں عمل بھی تل جائے گا. اعمال والے تولیں گے تو عمل خود بخود تل جائے گا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے قیامت میں ایک بڑا موٹا بھاری بھرکم شخص لایا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا. اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال نہیں ہوں گے. اعمال نہیں ہوں گے. دیکھنے میں بڑا بھاری بھرکم، لیکن مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا. اور بعض اہل علم کہتے تھے اللہ تعالیٰ صحیفوں کو تولیں گے، اعمال ناموں کو تولیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص لایا جائے گا، اللہ اس کے اعمال سامنے پھیلا دیں گے. وہ اعمال کیا ہوں گے؟ 99 رجسٹر، بڑی بڑی موٹی 99 کتابیں جس میں اعمال لکھے ہوں گے، اور اعمال بھی اعمال سو، گندے اعمال، برے اعمال موجود ہوں گے. وہ دیکھے گا تو پسینے پسینے ہو جائے گا. 99 رجسٹر بدیوں کے، 99 رجسٹر ہوں گے اور موٹے موٹے رجسٹر. پھر اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتا میرے لکھنے والوں نے غلط تو نہیں لکھا؟ وہ کہے گا نہیں الہ العالمین، یہ میرے کرتوت ہے، غلط نہیں لکھا. اللہ پوچھیں گے یہ بتا میرے لکھنے والوں نے کو تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں الہ العالمین،
کوئی ظلم نہیں کیا، لکھنے والوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور اعمال نکالو اس کے، اتنا سے کاغذ کا ٹکڑا بھی نکلے گا، اتنا سا کاغذ کا ٹکڑا نکلے گا، اتنا سا۔ بطاقے کا لفظ ہے حدیث میں، جیسے ان بچوں نے، ہماری انتظامیہ کے لوگوں نے کہ یہ کارڈ پہنے ہوئے نا گلے میں، بس اتنا ایک بطاقہ ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تولو اس کے 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دو اور کاغذ کا ایک ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ وہ کہے گا الہ العالمین کیا ضرورت ہے تولنے کی، کیا ضرورت ہے اس تکلف کی، نظر آ رہی ہے میرے کرتوت، میرا انجام مجھے نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف نیکیوں کا ایک ٹکڑا ہے جس کے اوپر لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسری طرف 99 گناہوں کے رجسٹر ہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی توازن نہیں، کوئی بیلنس نہیں، کوئی موازنہ نہیں۔ میرے مولا نہ تلوائیں آپ کو، آپ اس کو رہنے دیں، میں اپنے انجام کو جان چکا۔ میرا رب کہے گا نہیں نہیں، تولو اس کے اعمال کو، دیکھتے ہیں اس کے اعمال کیسے نکلتے ہیں۔ ایک پلڑے میں گناہوں کے موٹے موٹے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھا جائے گا جس میں توحید کا اقرار ہوگا، جس میں نبی کی رسالت کا اقرار ہوگا۔ یہ ایمان ہے اور میرا آپ کا آخری سہارا ہے، گناہگار صحیح، بدکار صحیح، معصیت کار صحیح، اللہ ایمان دل سے نہ نکلے، ایمان ہوگا دل کے اندر، وہ ایمان کا اظہار ایک کاغذ کی شکل میں ہوگا۔ اللہ جب اس کو دوسرے پلے میں ڈلوائیں گے اور ترازو لگے گا اور تلے گا تو اس کا ایک ٹکڑا ان 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا۔ ایک ٹکڑا 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا۔ کلمے میں یہ تاثیر ہے، ایمان میں یہ تاثیر ہے۔ آج تمہارا ایمان خریدا جا رہا ہے، ڈالروں کے عوض، ویزوں کے عوض، رشتوں کے بدلے۔ آپ کا رشتہ کروا دیتے ہیں، آپ کو ملازمت دلوا دیتے ہیں، آپ کو یورپ کا ویزا دلوا دیتے ہیں، کرسچن لکھ دو، چند ٹکے لوگے، کیا خبر یورپ پہنچو ہی نہ اور پہلے موت آ جائے اور ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جاؤ۔ اللہ کسی مسلمان کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ تو فرمایا اعمال نامے تلیں گے، اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے اعمال کو شکل عطا کر دیں گے، صورت عطا کر دیں گے، وہ صورتیں تلیں گی۔ بہترین صورتیں ہوں گی نیکیوں کی، بدترین صورتیں ہوں گی گناہوں کی، بدترین صورتیں ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی قبر سے اٹھے گا تو اس کی قبر پر ایک حسین و جمیل خوبصورت ترین مہکتی ہوئی خوشبوئیں اور لڑکی وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ قبر سے نکلتے ہی وہ اس کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، کہے گا تیری شکل تو شکل ہے، کون ہے تو؟ اتنی خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ وہ کہے گا تو نہیں جانتا، وہ لڑکی کہے گی تو نہیں جانتا، میں تیری نماز ہوں، میں تیری نماز ہوں۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے ایک مرید نے حضرت سے خواب کی تعبیر پوچھی، فرمایا حضرت میں نے خواب میں ایک لڑکی دیکھتا ہوں اور وہ اندھی ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کرو، تم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہو۔ یہ تعبیر اس کی نماز کی لڑکی کے ساتھ ہے، اللہ ان کو تولیں گے۔ بہرحال فرمایا اہل سنت کا اس پہ اتفاق ہے، اعمال تولیں گے، اقوال تولیں گے۔ امام بخاری کی عادت ہے وہ مشکل لفظوں کا معنی بھی بتا دیتے ہیں۔ وقال مجاہد القسطاس القسطاس، دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں امام بخاری کو سلف پر بڑا اعتماد ہے، اکابر پر بڑا اعتماد ہے۔ امام بخاری یہ نہیں کہتے کہ میں رحمت اللہ نہیں مانتا، امام بخاری یہ نہیں کہتے کہ میں بزرگوں کو نہیں مانتا۔ امام بخاری ہر بات پر کسی عالم کا حوالہ دیتے ہیں،
کسی صحابی کا حوالہ دیتے ہیں، کسی تابعی کا حوالہ دیتے ہیں، کسی امام مجتہد کا حوالہ دیتے ہیں اور وہ ان کی باتوں کو حجت مانتے ہیں۔ مجاہد تابعی ہیں، قال مجاہد نے کہا القسطاس والقسطاس العدل، قسطاس یا قسطاس عدل کے معنی میں ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کی مناسبت سے فرمایا قسطاس یا قسطاس کا معنی عدل ہے رومی زبان۔ باقی ایک آدھ لفظ اگر عجمی کا قرآن میں آ جائے تو اس کو توارد کہہ سکتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ یہ خلاف نہیں ہے، یہ توارد ہے۔ اور دو چار لفظ اگر دوسری زبان کے بھی آ جائیں تو وہ عربی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، عربی میں بدل جاتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں یہ عربی توارد ہے، عربی کا بھی ہے، عجمی رومی زبان کا بھی لفظ ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ، قسط مقصد کا مصدر ہے۔ القسط مقصد کا مصدر تو اصل میں اقساط ہے، لیکن زوائد کو حذف کر کے اس کا اصل مصدر بنتا ہے قسط، وَهُوَ الْعَادِلُ، اور قسط عادل کے معنی میں بھی ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَهُوَ الْجَائِدُ، یہ قبیلہ ازداد میں سے ہے۔ قاسط کا ایک معنی عادل ہے اور قاسط کا ایک معنی ظالم ہے، اس کے دونوں معنی ہیں۔ اس پر ایک لطیفہ عرض کرتا ہوں، پھر حدیث پڑھتے ہیں۔ ہر دور میں ظالم حکمران نہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صرف تمہارے لیگی حکمران علماء کو فور شیڈول نہیں کر رہے۔ آج میں کتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں جو بیچارے صبح سے لے کر رات کے 11 بجے تک چوروں ڈاکوؤں کی طرح تھانے میں حاضری دیتے تھے۔ آپ فور شیڈول ہیں، ایس ایچ او نے کہا ہوا ہے، آپ نے آ کر جو سارا دن قرآن سناتے تھے وہ تھانے میں بیٹھتے ہیں، 11 بجے ان کو چھٹی ملتی ہے، جاؤ گھر سو جاؤ، فجر پڑھ کے پھر آ جاؤ۔ یہ ظلم کیا آپ کی حکومتوں نے قرآن والوں پر۔ کتنے علماء کو میں جانتا ہوں شیوخ الحدیث سے، ان کو بخاری پڑھانے کی قانون اجازت نہیں، وہ بیچارے چھپ کر قرآن پڑھاتے، چھپ کر بخاری پڑھاتے۔ کتنے علماء ہیں جن پہ جھوٹے پرچے بجے، یہاں تک حضرت کو اس کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آپ کی دعاؤں کی امت کو بڑی ضرورت ہے، ان علماء کو بڑی ضرورت ہے۔ اے خواجانے اے خواجانے رسول، یہ وقت دعا ہے، امت پہ آ کر عجب وقت پڑا ہے۔ جھوٹے مقدمے، نظر بندیاں، یہاں تک کہ سپیکر کا پرچہ بنتا ہے اور تاریخ وہ لکھتے ہیں جو دن منگل کا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، فلاں تاریخ کو جمعے کی تقریر کر رہے تھے، پولیس آئے تو وہ محراب کے راستے سے بھاگ گیا۔ محراب میں راستہ کوئی نہیں، دن منگل کا بنتا ہے اور وہ جمعے کو تقریر کر رہا ہے۔ جھوٹ کے کوئی سر پاؤں نہیں، یہ ہر دور میں رہا۔ حجاج ابن یوسف نے سعید ابن جبیر جو بہت بڑے ثقہ، عالم، محدث، فقیہ تھے، ان کو قتل بھی کروایا، گرفتار بھی کیا، اور جب گرفتار کیا تو کہنے لگا ما تقول فیا، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حق والے علماء خوش آمدید تو نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا القاسط العادل، تم قاسط بھی ہو عادل بھی ہو۔ تو جتنے شرکاء تھے حیران ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ شاید سعید ابن جبیر نے اس ظالم بادشاہ کی تعریف کر دی، حالانکہ سعید ابن جبیر تو حق گو ہیں۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا ہنسو نہیں، اس نے مجھے کافر بھی قرار دیا، اس نے مجھے ظالم بھی قرار دیا، کیونکہ اس نے جب کہا قاسط تو قرآن کہتا ہے اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، قاسط دوزخ میں جاتے ہیں۔ اور اس نے جب کہا عادل والذین کفروا بربہم یعدلون، قرآن کہتا ہے کافر اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں، تو عدل کا ایک معنی برابری کا بھی ہے۔ اس نے سعید ابن جبیر کو شہید کر دیا، لیکن جب سعید ابن جبیر کو شہید کیا تو ظالم کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سعید ابن جبیر نے شہادت کے وقت دعا کی، اے اللہ اللہم لا تسلط بعدی احدا، لا تسلطہ بعدی احدا، یا اللہ میرے بعد اس کو کسی پہ مسلط نہ کرنا۔ کہتے ہیں یہ تو شہید ہو گئے،
اور پھر حجاج ابن یوسف کا حال یہ ہو گیا کہ اس کو نیند نہیں آتی تھی، بڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا مجھے کوئی مارتا ہے، اور 10-15 دن کے بعد ہلاک ہو گیا۔ اللہ والوں کی بددعاؤں سے ڈرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حدیث پیش کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان، یہ ایسے جیسے کلمہ طیب، کلمہ شہادت، یہاں کلمے سے مراد جملہ ہے، کلام ہے، دو کلمے اللہ کو بہت پیارے۔ اللہ کو پیارے ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا اللہ کو بہت پیارا ہے۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ ان دو کلموں کو جو بندہ پڑھتا ہے وہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بالکل ہلکے پھلکے ہیں، حتیٰ کہ ان میں کوئی مشدد کلمہ بھی نہیں، مشدد حرف بھی نہیں، ان کے اندر مشکل حروف بھی نہیں، ان کی ادائیگی بہت آسان، بڈھا بھی پڑھ لے، جوان بھی پڑھ لے، بچہ بھی پڑھ لے، مرد بھی پڑھ لے، عورت بھی پڑھ لے۔ ثقیلتان فی المیزان، اعمال کے ترازو میں بہت بھاری، بہت وزنی، جیسے میں نے بطاقے والی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، آپ بھی پڑھے میرے ساتھ مل کر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ ہے، اگر آپ نے کبھی غور کیا تو قرآن کریم میں جا بجا ان کلمات کا استعمال، جا بجا استعمال۔ 7 صورتیں تو ہیں قرآن کی جن کے شروع میں تسبیح ہے، مسبحات ہے، اور کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں الحمدللہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحانہ کہتے ہیں، سبح اسم رب، توجہ کریں بھائی میری طرف، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی فسبح بحمد ربک واستغفر، حضور کو حکم ہے، اور تسبیح کی ترغیب ہے، تحمید کی ترغیب ہے۔ مثلا حکم ہے، میں اشارے کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، پڑھو۔ حضور نے حضرت فاطمہ سے فرمایا سوتے وقت پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے آخر میں سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آخر عمر میں تو آپ یہ کلمات کہتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ۔ جگہ بجا، جگہ جگہ ان کلمات کی ترغیب ہے۔ آپ فرماتے افضل الکلام سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت عنہ خطایاہ ولو کان مثل زبد البحر، جس نے 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ کہا سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو بھی اللہ معاف کر دے گا، تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ کیا ایسا کمال ہے ان کلمات میں کہ ان کی اتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو امت کے نام پیغام دیا، فرمایا اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اقرا امتک منی السلام، آپ کہہ دیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر پیغام ہے ان الجنت عذبۃ الماء وطیبۃ التراب، جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، مٹی بڑی اچھی ہے، وانھا قیعان، وہ چٹیل میدان ہے، وَإِنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ، جنت کے پودے اور درخت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ جتنی کثرت سے کہو گے اتنے تمہارے جنت میں پودے لگ جائیں گے، باغات لگ جائیں گے۔ دنیا میں بھی شجرکاری کرو صدقہ ہے، اور جنت کے لیے بھی شجرکاری کرو اس ذکر سے۔ دراصل دیکھو بھائی بات یہ ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، دراصل بات یہ ہے کہ یہ کلمے اللہ کا ذکر ہے، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کے 100 فوائد لکھے ہیں، اللہ کے ذکر کے 100 فوائد ہیں۔ ان فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کی برکت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے،
اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ اس ذکر کی برکت سے آدمی کو محبوب بناتے ہیں، آدمی کو روب ڈال دیتے ہیں، آدمی پر محبت ڈال دیتے ہیں، دل منور ہو جاتا ہے، جسم میں قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے. اس ذکر کی برکت سے آدمی کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. تقریباً 100 فائدے. شیطان دفع ہوتا ہے، اعمال اچھے ہوتے ہیں، اعمال میں جان پیدا ہوتی ہے. اور ذکروں میں سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن کی تلاوت، اور قرآن کریم کی تلاوت کے بعد سب سے افضل ذکر یہ 4 کلمے: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ان 4 کلموں میں سبحان اللہ نصف المیزان، جو 7 آسمانوں زمینوں سے بڑا اعمال کا ترازو ہے نا، اس اعمال کے ترازو کا آدھا پلڑا تو سبحان اللہ سے بھر جاتا ہے، اور باقی آدھا پلڑا والحمدللہ تملؤہ، باقی آدھا پلڑا الحمدللہ سے بھر جاتا ہے. اور بعض اہل علم نے کہا الحمدللہ سبحان اللہ سے بھی افضل ہے، اس سے پورا پلڑا بھر جاتا ہے. اس لیے کہ سبحان اللہ میں بھی ایک پیغام ہے، الحمدللہ میں بھی ایک پیغام ہے. سبحان اللہ کا پیغام یہ ہے: اللہ ہر نقص، عیب، کمی، کوتاہی، کمزوری سے پاک ہے. تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تقدیس کرو، تسبیح کرو، تنزیہ کرو. یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ تم جواب. وہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، تم کہو سبحان اللہ، وہ اولاد سے پاک ہے. کوئی کہتا ہے اللہ کی بیوی ہے، تم کہو سبحان اللہ، اللہ بیوی سے پاک ہے. کوئی کہتا ہے اللہ میں فلاں کمزوری ہے، تم کہو سبحان اللہ، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے. الحمدللہ میں اللہ کے لیے کمال کا اظہار ہے. الحمدللہ، یا اللہ سارے کمال آپ کے اندر جمع ہے. تو چونکہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والا اللہ کا کام کرتا ہے، وہ اللہ کی تنزیہ کرتا ہے، اللہ کا کمال بیان کرتا ہے. جس کا کوئی کام کرتا ہے اس کا پیارا ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہنے والا اللہ کے گن گا رہا ہے، اس لیے اللہ کا پیارا ہے، اس لیے یہ اللہ کا محبوب ہے. اللہ ہم سب کو ان کلمات کا ذکر نصیب فرمائے. میں سٹیج پہ تشریف فرما تمام اکابر علماء کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ کا، حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جو جامعہ معہد الفقیر کے شیخ الحدیث ہیں. میری عاجز کی ادنا سی درخواست پر ایک خط پر میری دعوت کو حضرت نے قبول فرمایا. آپ دور دور سے آئے، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. یہ جو جامعہ ہے آپ کے سامنے ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 39 کنال میں بنین بنات اور ہماری یہ مسجد اور یہ ادارہ ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں تقریباً گاؤں میں، دیہاتوں میں 18 مکاتب آپ کے اس جامعہ کے تحت قائم ہیں. اور آپ کے اس جامعہ میں اللہ کی توفیق سے 1550 طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں 750 کے قریب طلباء کا کھانا بنتا ہے. اس سال ہمارے حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ کاشتکار سال کے بعد اپنی کھیتی اٹھاتا ہے، تو ہم بھی اپنی کھیتی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. 415 طلباء طالبات آج اس موقع پہ فارغ ہو رہے ہیں، جن میں اللہ کے فضل و کرم سے 34 علماء اور عالمات ہیں، جن میں 76 کے قریب حفاظ ہیں، اور 100 سے زائد ناظر خواہ ہیں. کچھ میٹرک کے بچے ہیں، یہاں میٹرک بھی کروائی جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. پرائمری کا بورڈ کا امتحان ہوتا ہے، مڈل کا امتحان ہوتا ہے. معہد اللغت العربیہ آپ کے ضلع کا ایک معیاری ادارہ ہے، درجہ رابعہ تک معہد کے درجات ہے. بنات دورہ حدیث تک ہے، بنات میں دراسات دینیہ ہے، بنات میں دستکاری بھی ہے. اور اس سب کے ساتھ آپ کی اس جامعہ کا جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ رفاہی ٹوٹی پوٹی خدمات بھی ہیں. اللہ کی توفیق سے آپ کے ادارے جامعہ کے زیر سرپرستی جو الفاروقیہ ٹرسٹ ہے، اس کے تحت ایک ہسپتال قائم ہے. پچھلے سال سے اس سال تک تقریباً 25,000 مریضوں نے اس سے مفت علاج کروایا ہے. الحمدللہ 12
گھنٹے کا اسپتال ہے، 6 گھنٹے MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے، 6 گھنٹے MBBS لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے، اور 2 دن کی دوائی مفت ملتی ہے۔ 70 بیوگان کی آپ کا ادارہ کفالت کر رہا ہے، جن میں ان کے گھر کے خرد و نوش کا تمام سامان ماچس سمیت ان کو دیا جاتا ہے۔ تقریباً 300-350 یتیم بچے ہیں، 70 بیوگان ہیں جن کی کفالت کی جا رہی ہے۔ نمبر 3 واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، صاف پانی مہیا ہے، شہر کا سب سے اچھا پانی اللہ کے فضل سے لوگ بھر کے لے جاتے ہیں۔ یہ سب مدرسے سے ہٹ کر آپ کے ٹرسٹ کے زیر اثر ہے۔ 2 ایمبولینسیں ہیں جو الحمدللہ یہاں خدمت کر رہی ہیں عوام کی، اور ہنگامی حالات میں خدمات الگ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے کام ہو رہا ہے۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ دعا کیا کریں اللہ اس کام میں اور زیادہ برکت نصیب فرمائے۔ شعبان میں اللہ کی توفیق سے دورہ تفسیر ہوتا ہے، اول سے آخر تک پورا قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور اللہ اس عاجز سے یہ خدمت لیتے ہیں۔ اب کمزور ہو گیا ہوں، آپ دعا کریں اللہ ہمت دیتا رہے، جب تک زندگی ہے قرآن کی خدمت رہے۔ اور آج ایک نیا کام ہم شروع کر رہے ہیں کہ ہم نے ضلع ملتان کے مدارس میں جو یتیم طلباء تھے، ہم نے ان کے نام جمع کیے۔ جو ہمیں پرسوں تک لسٹ ملی اس کے مطابق 115 طلباء ہیں جو ضلع ملتان کے مدارس میں 15 سال سے چھوٹے ہیں اور یتیم ہیں۔ آج اس موقع پر جہاں دستار بندی ہوگی وہاں ان یتیم طلباء کی تکریم کا بھی انتظام ہوگا، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت قاری ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب کو، یہ ان کی محنت سے، ان کے تعاون سے ایتام کی خدمت ہوگی، جس میں ان کے پہننے کے کپڑے ہیں، ان کی ضرورت کا دیگر سامان ہے، کچھ نقد پیسے بھی ہیں ان کے تعلیمی اخراجات کے لیے، اور اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ ہم ماہانہ بنیاد پر یتامہ کی کفالت کا بھی سلسلہ شروع کریں گے، اس لیے کہ یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، حضور نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔